العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں اس سے قبل جنت کے موضوع پر، جنت کے ٹاپک پہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ اس میں نے یہ بتلایا تھا قرآن مجید کے حوالے سے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لا یستوی اصحاب الجنہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، یعنی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت کے راستے پر چلنے والے اور جہنم کے راستے پر چلنے والے یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین خود بندوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اور اسی طریقے سے میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہود و نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، اور یہ دعویٰ ان کا بلا دلیل۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم دلیل پیش کرو، برہان پیش کرو کہ تم ہی کو جنت میں جانا ہے اور تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ تو دلیل اور برہان نہیں ان کے پاس، صرف دعویٰ ہے۔ اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ کوئی حسب و نسب اور اعلیٰ خاندان کی وجہ سے بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی نبی اور رسول کے خاندان کا ہو، نبی اور رسول کی بیوی ہو، یا نبی اور رسول کا بیٹا ہو، یا نبی اور رسول کا باپ ہو، یا نبی اور رسول کا چچا ہو، تو یہ اعلیٰ نسبت یہ کسی بندے کو جنت میں لے کے نہیں جائے گی، بلکہ کیا ہوگا، ہر بندے کا اس کا اپنا ایمان اور عمل صالح اس کو جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی میں نے بیان کیا تھا اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کہ جنت کفار کے لیے، مشرکین کے لیے اور منافقین کے لیے یہ حرام ہے۔ کافر لاکھ دعویٰ کرے کہ جنت میں وہ جائے گا، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ اور منافق جو عقدی منافق ہے، جس کے عقیدے میں نفاق ہے، وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ ایسے ہی کافر اور مشرک اور منافق یہ تینوں اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق جنت میں نہیں جائیں گے، چاہے وہ کتنا ہی دعویٰ کریں۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے اور عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہ باتیں پچھلے درس میں آ چکی ہیں۔ اس میں سے آپ لوگ بتا سکتے ہیں جو میں نے باتیں بیان کی اس میں سے کون سی بات یاد ہے آپ لوگوں کو، جو پہلے بھی بتایا اور ابھی بھی میں بتا دیا؟ کوئی بتا سکتے ہیں میں ابھی کیا بتایا، کیا بیان کیا میں؟ اور اور صرف کافروں پہ نافع، جنت حرام ہے۔ بہرکیف میرے بھائی یاد رکھیے باتوں کو، ہم لوگ یہاں سیکھنے سکھانے آئے ہیں۔ اگر یہاں بیٹھ کے کوئی بات کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے لیے وہ سیکھتا ہے، اور سکھانے والا
اس نیت سے وہ سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے کہ وہ خود اس پہ عمل کرے، اور سامنے والا بھی جو بات سنے وہ اس نیت سے سنے اور سیکھے کہ اس پہ وہ عمل کرے گا، کیونکہ بات جنت کی ہو رہی ہے، اور ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کا جو نتیجہ ہے وہ جنت۔ یہاں پہ ایک بات اور بتلا دوں، کچھ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت صرف اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں۔ یہ کچھ صوفیوں کا خیال ہے، اور صوفیاء کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی محبت میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ جنت کے لالچ میں اور نہ جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیوں درست نہیں ہے؟ بات تو ان کی صحیح لگتی ہے، اللہ کی محبت میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہاں وہ ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر جتنی آیات ہیں جہاں جنت کا ذکر آیا ہے، جہنم کا ذکر آیا ہے، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا یا جس کام سے روکا ہے، تو اس کا جو نتیجہ بتلایا کہ اگر کوئی صحیح ایمان صحیح عمل والا ہے تو یہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا، نتیجہ جنت ہی بتایا اللہ رب العالمین۔ اور کسی کام سے منع کیا اور اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہی بتایا کہ اگر کوئی غلط کام چھوڑے گا تو وہ اس سبب سے وہ جنت میں جائے گا۔ تو کسی بھی نیکی کا کام کرنا اور کسی بھی بدی کا کام چھوڑنا، اس کا جو نتیجہ اللہ نے دیا ہے انعام اور اکرام کی شکل میں، وہ جنت ہے۔ تو ہماری عبادت کے اندر تین چیزیں ہیں، ہم اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے اور بچتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور پلس اللہ رب العالمین کے عذاب اور خوف سے ڈر کر، اور پلس اللہ رب العالمین کے رحمت اور جنت کی امید کرتے ہوئے۔ ہماری اور آپ کی عبادت میں یہ تینوں چیزیں شامل رہنی چاہیے۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سے محبت ہے۔ اور اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، اور نہ کرنا یہ نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیں ڈرنا ہے، کیونکہ نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کرنے والے بندوں کے لیے نتیجتاً کیا رکھا ہے؟ جنت رکھا ہے۔ تو محبت، خوف اور رجا و رحمت کی امید، اللہ سے محبت اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف اور ڈر، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت کی امید، یہ تینوں چیزیں ہماری عبادت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ صرف محبت نہیں، صرف خوف نہیں، اور صرف رجا امید نہیں۔ اس میں سے کوئی ایک چیز اگر نکل جائے گی تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا، ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ بہرکیف ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بعد میں کبھی بیان کیا جائے گا۔ آج بات جنت کی ہو رہی ہے، تو جیسے پچھلی مرتبہ بات آئی جو میں نے ابھی دہرا دیا، اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کون جائے گا اس کو بڑی تفصیل سے اللہ نے بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باقی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، حدیثوں کا مطالعہ کیجئے کہ جنت میں جانے والے کون ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، بندہ کیا کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، کیسا ایمان اس کا ہونا چاہیے، کیسا عمل اس کا ہونا چاہیے۔
تو یہ ساری چیزیں تفصیلات بہت ہے قرآن و حدیث کے اندر، لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ کیا کرنے سے بندہ جنت میں جائے گا۔ کیا یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق کوئی صرف دعویٰ کرے کہ جنت میں جاؤں گا تو یہ کافی ہے، یا یہ کہ جنت میں جانے کے لیے دلیل اور برہان پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دلیل اور برہان پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر یہ کام چلتا تو یہود و نصارہ سارے جنت میں جائیں گے، یہود و نصارہ سارے جنتی ہوتے، اور اللہ رب العالمین ان کے اس دعوے پر ان کی تعریف کرتا، ان کی تائید کرتا، اور اللہ رب العالمین ان کی تعریف اور توصیف کرتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے تو یہ کہہ دیا کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جنت میں تم ہی جاؤ گے، دلیل پیش کرو، برہان پیش کرو، واضح دلیل پیش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جنت میں جاؤں گا، جنت میں جانے کا دعوے دار ہے، اس کے سامنے دلیل اور برہان ہونی چاہیے، اور واضح دلیل اور برہان ہونی چاہیے، کسی طرح کوئی شک والی بات نہ ہو، شبہ والی بات نہ ہو۔ تو آئیے آگے میں کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتا ہوں کہ جنت میں جانے والے کون ہیں، کون لوگ ہیں جو اس راستے پر چلیں گے وہ تو جنتی بنیں گے، اور اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو وہ دلیل اور برہان پیش بھی کر سکتے ہیں کہ میں جنت میں جانے کا حقدار ہوں، اس لیے کہ میرے پاس یہ دلائل ہیں، یہ براہین ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے پاس دلائل ہے، براہین ہے، وہ دلائل پیش کر سکے، براہین پیش کر سکے اور واضح دلیل پیش کر سکے، شرط یہ ہے کہ اس راستے پر چلے۔ جب چلے گا اس راستے پر جس راستے پر چلنے سے بندے کو جنت ملتی ہے، اور وہ راستہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جنت میں کوئی کسی اور کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں جا سکتا، جائے گا تو اسی راستے پر چل کر کے جس راستے پر چلنے سے جنت میں بندہ جائے گا وہ راستہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی راستے پر چل کر بندہ جنت میں جائے گا جس راستے پر چلنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اسی راستے پہ چل کر بندہ جنت میں جائے گا، کسی ان کے راستے بنائے ہوئے پہ نہیں جائے گا۔ بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے مذاہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے گروپ ہیں، یہ راستے کئی ہیں لیکن آگے چل کے سب ایک ہی جگہ ملتے ہیں اور سب جنت میں جائیں گے۔ نہیں، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العالمین کہیں یہودیوں کو کافر کہہ رہا ہے، کہیں نصاروں کو اللہ رب العالمین کافر کہہ رہا ہے، کہیں مشرکین کو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت حرام یہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، کہیں منافقین کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو ایسا کیسے کہ سارے راستے جنت کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، جنت کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، جنت کا راستہ ایک ہے، اور جہنم کے راستے کئی ہیں، جہنم کے راستے کئی ہیں، وہ سارے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف جو راستہ ہے، وہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے راستے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، آگے جا کے وہ ایک جگہ ملتے ہیں اور وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جنت کا راستہ ایک ہے، وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وہ قرآن مجید میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ وہ ایک ہی راستہ ہے جس راستے پر چل کے بندہ جنت میں جائے گا، کئی راستے نہیں ہیں، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، جنت میں جانے والوں کی اوصاف، جنت میں جانے والے لوگ کیسے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ بے شک جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل والے ہیں، جن کا ایمان بھی درست ہے اور جن کا عمل بھی درست ہے۔ ایمان درست ان کا ہے جو قرآن کے مطابق ان کا ایمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ان کا ایمان ہے، ان کا ایمان درست ہے، اور عمل بھی ان کا
ان لوگوں کا درست ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ان کا عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کا عمل ہے، تو ان کا عمل اچھا ہے۔ تو اچھے ایمان والے اور اچھے عمل والے کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اچھے ایمان اور اچھے عمل والے کے لیے جنت ہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جھکے رہے، مائل رہے ہمیشہ اپنے رب کی طرف۔ یہ نہیں کہ کبھی اللہ پر ایمان ہے اور کبھی ایمان سے پھر گئے، کہیں عمل صالح ہے پھر عمل صالح سے پھر گئے، نہیں، مرتے دم تک ایمان کے ساتھ ہیں اور صحیح عمل کے ساتھ ہیں، صحیح ایمان کے ساتھ صحیح عمل کے ساتھ ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ویسا ان کا ایمان ہے، ویسا ان کا عمل ہے، اور مرتے دم تک وہ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف جھکے رہے، اپنے رب کی طرف مائل رہے، ہر موقع پر، ہر وقت، ہر جگہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور جنت میں جانے والے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بتلا دیا کہ جنت میں جانے والے کون ہیں، یہ وہ لوگ۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت وہ جنت ہے، اس جنت کے وارث بنیں گے کون؟ جو تقوی والے ہوں گے، متقی ہوں گے۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ لفظ متقین آیا ہے، تقیہ آیا ہے، اور مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے، جنت میں جانے والوں کا عمل بتایا، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ متقین ہیں، یہ تقوی والے ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ تقی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو تقوی والے ہیں جنت، وہ جنت کے وارث وہ لوگ ہوں گے۔ تقیہ اور تقوی والے کون ہیں؟ اس کے بہت سارے مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین نے، اس میں ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جس چیز سے منع کیا اس کو ترک کرنا، چھوڑنا، یہ تقوی ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا اس کو کرنا، اور جس کو ترک کرنے کا حکم دیا اس کو چھوڑنا، یہ تقوی ہے۔ تو جنت کن کے لیے ہے؟ جنت کے وارث کون ہیں؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں چلتے رہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کیا، جس کام سے منع کیا اس کو چھوڑا، یہ متقی ہیں اور یہ جنت کے وارث ہیں۔ تو اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے، جنت کے وارث بننے کے لیے کیا بننا ہوگا؟ متقی بننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو، تیز چلو، آگے بڑھو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کے مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف۔ کیسی جنت؟ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، ایسی جنت کی طرف دوڑو، بھاگو، چلو تیزی کے ساتھ کہ وہ جنت زمین و آسمان سے کے برابر ہے، اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے فرمایا تقیہ، اور یہاں فرمایا اللہ نے متقین۔ تو متقین کون ہے اور تقی کون ہے؟ جو اللہ کے حکم مطابق چلنے والے ہیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرتے ہیں، جس کام سے منع کیا گیا اس کو چھوڑتے ہیں۔ ایمان بھی ویسا ہی جیسا اللہ نے بیان فرمایا، عمل صالح بھی ویسا ہی جیسا اللہ نے بیان فرمایا، اور حلال و حرام کو بھی سامنے رکھتے ہیں، حلال و حرام کو بھی سامنے رکھ کر حلال کے راستے پر چلتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں جہاں اللہ رب العالمین مختلف آیتوں بیان فرماتا ہے کہ ہمارے خالص بندے، نیک بندے، جنتی بندے ایسے ہیں جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، اور کہیں اللہ رب العالمین یہ نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے جیسے اللہ نے ایک جگہ فرمایا، ایک ہی آیت میں 3 حکم ہے کرو، 3 حکم ہے مت کرو۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار آیتوں میں ایسا بیان فرمایا ہے، کہیں کہا یہ کرو اور کہیں کہا یہ مت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے فرمایا ایک جگہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ دیکھیں ایک آیت ہے، اس میں 3 حکم ہیں، یہ کرو، اور 3 حکم ہے مت کرو، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ایک ہی آیت ہے۔ تو بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 قسم کے احکامات ہیں، ایک ہے یہ کرو، جنتی بندہ وہ کرتا ہے،
اور ایک ہے مت کرو، جنتی بندہ وہ چھوڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف کا حکم دیتا ہے، والاحسان، احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ کرو۔ پھر وینہا، اب منع کر رہا اللہ رب العالمین، عن الفحشاء، بے حیائی کاموں سے، والبغی، ظلم اور زیادتی سے، وینہا عن الفحشاء والمنکر، وینہا عن الفحشاء والبغی، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، الفحشاء بے حیائی کے کام، اور منکر ہر قسم کا برا کام، والبغی، اور ہر قسم کا ظلم اور زیادتی کا کام، تو اللہ اسے منع کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے احکامات ہیں۔ تو جنتی بندہ اور متقی بندہ کیا کرتا ہے؟ جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتا ہے، جس سے روکا گیا اس سے رکتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ ایک انداز بیان فرمایا جنت میں جانے والوں کے بارے میں کہ جنت میں یہ لوگ جائیں گے، اور ایک دوسرا انداز اللہ رب العالمین کا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ صرف اللہ کی اطاعت کوئی کرتا ہے اور رسول کی نہیں، وہ بھی گمراہ ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ صرف رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی نہیں، تو بھی گمراہ ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس لیے منکرین حدیث نکل گئے، جنتی راستے سے ہٹ گئے، جو کہتے ہیں نا صرف قرآن پہ عمل کرنا کافی ہے، رسول حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ نکل گئے اس جماعت سے، اس گروپ سے، فرقے سے نکل گئے۔ اور اسی طریقے سے وہ بھی نکل گئے جو اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو رسول مانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور رسول کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے۔ پچھلے رسولوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، گزرے ہوئے نبی اور رسولوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو رسول مانتا ہے، وہ بھی جنتی راستے سے ہٹا ہوا ہے، جنتی راستے پہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو اللہ رب العالمین فرمایا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور جو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، ہٹے گا، بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ تو اللہ اس کے رسول کے اطاعت بھی جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا، جنت میں کیسے لوگوں کے ساتھ رہے گا اللہ نے وہ بیان فرمایا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہ جنت میں تو جائے گا ہی، جنت میں جا کر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا جو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ بہت بڑے شرف کی بات ہے، جب بندہ اچھا ہو تو وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ یہ بندہ جنتی ہے، جنت میں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جو جنت میں اعلیٰ قسم کے بندے ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ تو یہ شرف حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بھی اطاعت چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چاہیے، اور ہر موقع پر ایمان بھی ویسا ہو، عمل بھی ویسا ہو، اخلاق بھی ویسا ہو، کردار بھی ویسا ہو، لین دین بھی ویسا ہو، اور اللہ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، اور اسی طریقے سے بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ ساری چیزوں کو لے کر کے جو بندہ چلے گا اس کے لیے، کسی چیز کو لے کسی چیز کو چھوڑے نہیں، مکمل اطاعت اللہ کی، مکمل اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو جنت میں ہے وہ بندہ، اور پھر جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جنت میں اعلیٰ قسم کے بندے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔
ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سنے گا تعجب کرے گا، کوئی بندہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو کہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، سارے دعوے دار ہیں جنت میں جانے کے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فرما رہے ہیں اپنی امت کے بارے میں، دوسروں کے بارے، اپنی امت کے بارے میں، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابی، میری امت میں سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ دیا، قالوا من یا ابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کیا یا جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو، آگے بات آئے گی، ہمیں اور آپ کو ان جیسا ایمان اور ان جیسا عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں رہنا نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات بیان فرماتے اور وہاں کچھ وضاحت کی ضرورت پڑتی تو صحابہ کرام فوراً سوال کر دیتے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کرتے، اور یہ وضاحت قیامت تک آنے والی امت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ دیکھیے جیسا کہ یہاں فوراً صحابہ کرام نے پوچھ دیا، قالوا من یا ابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا یا جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یہ بخاری شریف میں حدیث، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ دیکھیے ایک آدمی زبان قال سے کوئی بات کہتا ہے اور کوئی بات زبان حال سے کہتا ہے، کوئی بات آدمی ایک زبان سے کہتا ہے، میں اس کی مثال دوں، کسی کو کہا، کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا وہ سامان اٹھا کے لے آ، بیٹا زبان سے کہتا میں نہیں جاتا، زبان سے کہہ دیا، یہ زبان قال ہے۔ اور ایک انداز ہے زبان حال، باپ اس کو کہہ رہا ہے بیٹا جا لے کے آ، خاموش بیٹھا ہے، حرکت نہیں کر رہا، نہیں جا رہا ہے، یہ زبان حال سے وہ مخالفت کر رہا ہے اپنے باپ کی، باپ کے حکم کے آرڈر کی، باپ ایک حکم دے رہا ہے یہ کرو، لیکن زبان سے نہیں کہہ رہا، انکار نہیں کر رہا، لیکن عمل نہ کر کے وہ زبان حال سے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں نے آپ کی بات پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ من اطاعنی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جنت میں نہیں جانا ہے، ومن عصانی فقد ابا، میری نافرمانی کرنے والا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے تو میری اطاعت چاہیے، میری فرما برداری چاہیے، لیکن یہ نافرمانی کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کو جنت میں نہیں جانا ہے، زبان سے لا کے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، لیکن وہ زبان حال سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ہر موقع پر، ہر موقع پر، ہر چیز میں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا اس کو چھوڑنا ہے۔ ایمان کی جو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں ویسا ایمان ہونا چاہیے، عبادات کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس طریقے پر عبادات ہونے چاہیے، اور ایسے ہی اخلاق عالیہ جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا ایمان والوں کا اخلاق ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اخلاق بھی ہونا چاہیے، کریکٹر بھی ہونا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال اور حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا تو حلال اور حرام میں تمیز بھی ہونی چاہیے، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف و فرمانبرداری ہونی چاہیے، صرف مسجد میں آ کر کے نہیں، صرف نماز کے موقع پر بھی نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر جو بھی موقع ہو دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کون سا طریقہ بتلایا ہے، کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو لیٹرین میں جانے کا طریقہ بتا دیا، لیٹرین سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا، لیٹرین میں بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا، تنہائی میں کیسے رہنا ہے وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ تو جس موقع پر جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے اس طریقے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا، یہ علامت ہے اس بات کی، وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہے۔
لیکن نافرمانی کرنے والا وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ اس کو جنت میں نہیں جانا ہے۔ اسی طریقے